الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں 10 مئی کے دن کامیابی عطا فرمائی اور ایک تاریخی فتح عطا فرمائی اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ جس کو انشاءاللہ تعالی ہم مرتے دم تک کبھی بھولیں گے نہیں. اور 1965 میں بھی جنگیں ہوئی، 1971 میں بھی ہوئی، 2016 2019 اس سے پہلے بھی مختلف کارروائیاں اور جھڑپیں ہوتی رہی. لیکن جیسے 1965 ایک تاریخ رقم کر کے گیا اور آج تک اس کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، اپنی نسلوں کو بتایا جاتا ہے جو اس زمانے کے اندر تھے اور اس دور کے اندر رہتے تھے اور جنہوں نے وہ واقعات دیکھے جو تقریباً 17 دن تک وہ جنگ لڑی گئی تھی جو 1965 کی تھی. اور وہ ایسی جنگ تھی کہ اس میں جو تھے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ فوج سے پہلے عوام آگے آ گئی تھی. فوج سے پہلے عوام آگے کھڑی ہو گئی تھی اور ڈنڈوں کے ذریعے سے. اس زمانے میں ظاہری بات ہے یہ چیزیں تو تھی نہیں، نہ سوشل میڈیا اور نہ دیگر آلات. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو ہمارے پاس وسائل بڑھتے گئے تو بہرحال عوام میں بھی جوش و جذبہ تھا اور 17 دن تک وہ کارروائی ہوئی اور نتیجہ وہی نکلا جو ابھی 10 مئی کو نکلا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح فتح عطا فرمائی. یاد رکھیے یہ جو جنگ جسے وہ لوگ جنگ کا نام کہتے ہیں لیکن ہمارے لیے جہاد کا، ہمارے لیے یہ جہاد ہے کیونکہ جس طرح ان کو زندگی عزیز ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے زندگی سے زیادہ موت زیادہ عزیز ہوتی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. اگر زندگی اچھی طرح گزرے گی، اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گی تو ایسا آدمی موت سے نہیں گھبراتا. تو ہمارے جو جانباز ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بہادر سپوت ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر چلے جائیں گے تو شہادت ہے، جنت ہے، اور اگر جیت گئے، فتح مل گئی تو بھی کیا ہے، فائدہ ہے، غازی ہو کر لوٹیں گے. یہ فرق ہے بنیادی ہم میں اور ان میں. یعنی وسائل میں اگر دیکھا جائے تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. یعنی دیگر ملک امریکہ لے لیں، بھارت لے لیں، جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا بھارت، وہ ہم سے 5 گنا زیادہ ہے وسائل کے اعتبار سے، اپنے فوجی دستے کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ ان کی فوجی تعداد، فوج کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ جتنی کشمیر کے اندر ہے اتنی ہماری ہے. خالی کشمیر کے اندر ان کی جتنی فوج ہے اتنی ہماری فوج تو خالی پاکستان میں ہے، اور باقی اس کے علاوہ ان کی فوج اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی 10 مئی کو اور جس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا.
یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. بیچاروں کو تو یہ لفظ بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، یہ کیونکہ قرآن کا لفظ ہے نا، یہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صفاً، صف در صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ صف در صف اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قرآن نے دیکھیے کس طریقے سے نقشہ کھینچا، یعنی ان کی قوت کا، ان کی ہمت کا، ان کی بہادری کا اور ان کے جذبے کا، کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک مضبوط ہوتی ہے. معمولی کھڑکھڑاہٹ سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، معمولی خلش سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، وہ ان میں کوئی دراڑ نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے ان کی حالت اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند نہیں ہے. تو اس آپریشن کا نام رکھا گیا بنیان المرصوص. 10 مئی کی صبح بعد الفجر سنت طریقے کے مطابق، دیکھیے کتنے سارے سبق ہیں اس جنگ میں جو واقعہ 5 سے 6 دن کے دوران ہوا. بہت طویل اختیار نہیں کر کے گئی یہ جنگ، بلکہ 5 سے 6 دن کے اندر ہی معاملہ ختم ہو گیا. بعد الفجر فالمغیرات صبحا کے الفاظ پڑھتے ہوئے، نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، یعنی اس کے بعد جو ایک دن دہاڑے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر یغیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی او کما قال رضی اللہ عنہ، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع فجر ہوتی تھی نا تو اس وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے، اس وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے. رات کے اندھیرے میں نہیں، بزدلی، کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو کیا کون کرتا ہے؟ بزدل کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے مخالف قوم نے کیا ہے یہ کیا. اور پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے سویلین کو نشانہ بنایا، مساجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو، خواتین کو، بچوں کو نشانہ بنایا. لیکن ہماری فوج نے قرآن و حدیث کے طریقے کے مطابق اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاد کیا، کہ انہوں نے کسی شہری کو، ایک شہری کو بھی نشانہ نہیں بنایا، خاص ٹارگٹ کسی بھی ایک شہری کو بنا کر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا. یعنی ان کا جو فوج کے جو ہوتے ہیں تنصیبات وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان کا جو ہائی جیک سسٹم ہوتا ہے، ان کا نیٹ سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پورا کنٹرول وہ سنبھالتے ہیں. یہ چیزیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، یعنی بڑے پیمانے پر. اور اس میں یعنی کہ کوئی خواتین، بچوں، ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ دن کے اجالے کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فالمغیرات صبحا کے الفاظ لگاتے ہوئے انہوں نے حملہ کیا اور صحیح سلامت واپس لوٹے. اور اب دیکھیے، یعنی اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے، بظاہر کیا حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. یاد رکھیے، یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری فوج کے ساتھ تھی، ہماری قوم کے ساتھ تھی، ملک کے ساتھ تھی، شامل حال تھی، تو ہمیں یہ دن خوشی کا دیکھنا نصیب ہوا. ورنہ جیسے میں نے کہا نا کہ فوج کے اعتبار سے وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں، وسائل کے اعتبار سے وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ ہمارے پاس، ہماری فوج کے پاس ایمان کی طاقت تھی،
جذبہ تھا اللہ کے راستے کے اندر جان قربان کر دینے کا، تو یہ جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل آ رہی کہ ہمیں یہ فتح کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی، ایک سبق تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی قومیں وہ سب کی سب پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ بالکل سچا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اور آج ہم نے 10 مئی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کتنی تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، لیکن بہت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، حدیثوں کے اندر پڑھا کہ غزوہ بدر کے اندر 300 کچھ اوپر صحابہ کرام تھے، اور دشمن کی تعداد 1000 میں تھی۔ مسلمانوں کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ وسائل تھے، نہ اور کچھ ایسے آلات تھے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن دشمن کے پاس، کافروں کے پاس بڑے بڑے وسائل تھے، بڑے بڑے گھوڑے تھے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مسلمانوں کو کیا کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے اندر کیا کی، مدد کی، اور کیا فرمایا، إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے جب تم نے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے، فرشتے بھی کیا ہے، بدر کے اندر کیا ہے، اترے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو ہماری مدد فرمائی کہ ہم تھوڑے تھے، ہم تعداد میں کیا تھے، تھوڑے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کیا ہے، ہمارے پاس وسائل کے اعتبار سے ان سے بہت کم ہے، 5 گنا کم ہے ان سے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں مدد عطا فرمائی، اور قرآن کا یہ وعدہ جو ہمیشہ سچا تھا ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ ہم تھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ عطا فرما دیا، ہمیں غلبہ عطا فرمایا، اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ دنیا حیران ہے، دنیا حیران رہ گئی ہے۔ دنیا کے جتنے ملک ہیں، امریکہ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ملک تک، سب کے سب حیران ہیں کہ بھائی یہ کس طرح ہوا، اور میڈیا، جو پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو، ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے، ان چیزوں کو پھیلا رہا ہے، اور یعنی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور بتایا کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ اگر ہم سب متحد رہیں، ہم سب متحد رہیں، تو پھر اس میں ہمیں فتح کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم پھر مقابلہ نہیں کر سکو گے، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری فوج کیا کہہ رہی تھی، یاد ہے نا، سب نے سنے تھے نا وہ الفاظ DSPR کے، بہت برداشت کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں، لیکن اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم جب حملہ کریں گے تو پوری دنیا تمہاری گونج سنے گی، پھر پوری دنیا کیا کرے گی، گونج سنے گی۔ لیکن دشمن اوچھے ہتھکنڈے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا، کبھی مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی ڈرون پورے ملک کے مختلف شہروں کے اندر بھیجے جا رہے ہیں اور نہیں باز آ رہے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے مقابلہ کیا تو پھر ایسا مقابلہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی گونج سنائی گئی، ہمیشہ مقابلہ کیا۔ اور اہم بات کہ اس موقع پر ہم متحد بھی رہے، ہم سب متحد رہے، یعنی ایک ہماری بڑی تعداد، ہماری سیاسی پارٹیاں اور سیاسی اختلافات یا مذہب کے اعتبار سے اختلافات، وہ ہم نے ایک طرف رکھ کر اس پیج پر، اس پلیٹ فارم پر ہم سب متحد رہے، اور سب نے فوج کا ساتھ دیا، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں کے علاوہ باقی سب نے کیا ہے، پوری قوم نے کیا ہے، متحد اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جس سے دشمن پیچھے ہٹا، اور اس نے دیکھا کہ ان کے کیا ہے، جذبات ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہو چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں،
اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر، چاہے وہ سیاسی سطح پر ہو یا چاہے وہ مذہبی اعتبار سے اختلافات ہوں، ان سب کو ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ اس پیش پر سب کے سب متفق ہو گئے۔ تو ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ دیکھو اگر ہم سب متحد رہیں گے نا اور ہمیشہ اتحاد سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں فتح نصیب ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ سبق بھی ملا، قرآن کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ دیکھو دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھا کرو، یعنی قوت اپنی استطاعت، جتنی تم میں استطاعت ہو قوت پیدا کرو اور اس کے لیے تیاری رکھو۔ الحمدللہ ہم وسائل کے اعتبار سے دیگر اسلامی ملکوں میں نمبر 1 ہیں، یعنی دیگر اسلامی ملکوں میں نمبر 1 ہے وسائل کے اعتبار سے، یعنی ایٹمی جنگی آلات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ان میں ایٹمی ملک ہے ہمارا، اور نیوکلیر جسے کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے۔ اسباب کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارے پاس وسائل بھی تھے، یعنی ہمارے پاس وسائل بھی تھے۔ تو اسباب کے درجے میں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وسائل کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جدید آلات کے اعتبار سے بھی ہمیں مزید مزین ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مزید اس حوالے سے مزید پاورفل ہونے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَعِدُّوا دیکھو تیاری بھی رکھو، یعنی اللہ کی مدد تو آئے گی لیکن خود تم نے بھی کچھ کرنا ہے، یعنی خود تم نے بھی کیا کرنا ہے، کچھ اسباب کے اعتبار سے، ظاہری آلات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، تیار رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس جنگ میں ہمیں یہ سبق بھی ملا اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، حالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ دشمن یہ بار بار حملہ کرتا ہے ہر کچھ سالوں کے بعد، اور ابھی بھی ان کا پلان یہ ابھی پیچھے تھوڑی ہٹا ہے، ابھی بھی ان کا یہ کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے، ہم کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جذبہ جہاد کو اور اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کل کلا کو یہ جنگ تو طویل نہیں ہوئی، 5 سے 6 دن کے اندر معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اگر یہ طویل ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی نکلنا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی نکلنا پڑتا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہم نے اس کے لیے نہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن بنائے، نہ اپنے گھر کی خواتین کے ذہن بنائے ہیں کہ بھائی جہاد کیا چیز ہے، اللہ کے راستے کے اندر مرنے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو ختم ہونے والی ہے، اللہ کے راستے کے اندر اگر 100 جانیں بھی قربان ہو جائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ چیزیں جذبہ جہاد اس کو اجاگر کرنے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے کہ کبھی بھی واقعات اور حالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے ملکوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے ہمارے سامنے ہیں اور دیگر ملکوں کے ہمارے سامنے ہیں، کس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اس جنگ کے نتیجے میں، اور دیکھیے جنگ کیسی تھی، جیسے میں نے کہا نا قرآن سے اس کا نام لیا گیا، بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ یعنی ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنگ تو ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے کیا تھا، یہ جہاد تھا، ہمارے لیے جہاد تھا، جسے غزوہ ہند کا نام بھی دیا گیا۔ اور غزوہ ہند کے اندر جو آدمی شہید ہوتا ہے نا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر، غزوہ ہند کے اندر یہ حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کے اندر شہید ہونے والے کی فضیلت یعنی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کیا تھا، یہ جہاد تھا، ان کے لیے یہ جنگ ہوگی۔ آپ دیکھیے سیز فائر کا جو معاملہ ہے وہ ان کی طرف سے آیا، پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، ہم تو بالکل تیار تھے۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب ہماری طرف سے حملہ ہوا اور بھرپور جواب دیا گیا تو دشمن کیا ہو گیا، بزدل ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو گرانا، پاکستان کو ختم کرنا، یہاں کے ملک کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ والی بات بھی کیا ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھی کہ پاکستان باوجود اس کے کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے، یہ ملک جو بنا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور ہمیں جو یہ فتح ملی ہے نا، یہ جو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، یہ ہمیں اس کلمے کی بنیاد پر ملی ہے۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کا وعدہ دیکھیے کتنا سچا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو گئے نا، پکے سچے مومن ہو گئے، تو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کیا ہے بلند رہو گے. تو اس موقع پر ضرورت اس بات کی بھی ہے، اس بات کی بھی ہے، تجدید عہد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کلمے سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط نہ ہوتا چلا جائے. یعنی اسلام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارا تعلق مزید جڑے، کیونکہ یہ جو فتح ملی ہے ہمیں اس کلمے کی بدولت ملی ہے. ہم نے تو گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا تھا، ہم نے تو کیا ایسے اسباب پیدا کر رکھے تھے، اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کر رکھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے باوجود ہماری گناہوں کے اور ہماری غفلتوں کے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے امکنار کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. تو اس کلمے کی بنیاد پر، اس کلمے سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا اسلام سے تعلق ہوگا، اسلام کی باتوں پر ہمارا عمل ہوگا، اسلام ہماری زندگی کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فتح پہلے سے زیادہ آئے گی. تو اس جنگ سے یہ جو معرکہ ہے آپریشن بنیان مرصوص کے نام سے، اس سے ہمیں کیا ہے یہ سبق بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے اس آپریشن کے نتیجے میں یہ سبق بھی ملا اور یہ بات بھی کھل کر آئی، کھل کر سامنے ہوئی کہ کون ملک کا وفادار ہے اور کون ملک کے ساتھ غدار ہے. کون ملک کے ساتھ وفادار ہے سب نے دیکھا، اور کس کو کیا ہے کون ملک کے ساتھ کیا ہے غدار ہے. اسی طریقے سے اس آپریشن بنیاد مرصوص کے نتیجے میں یہ والی بات بھی معلوم ہوئی کہ جس کا کام ہو اسی کو ساز ہے. کہا جاتا ہے نا الحرب خدعۃ، کہ جنگ جو ہے نا یہ چال کا نام ہے. لوگ تانا کر رہے تھے کہ فوج حملہ کیوں نہیں کر رہی، ڈرون آ رہے ہیں، 45 ڈرون گر گئے، کراچی میں گر گیا، ملین میں گر گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گر گیا. فوج بھی ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کب حملہ کرو گے، کب کرو گے، کب کرو گے. بھائی فوج دیکھ رہی ہے، ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، ان کے سامنے ہے. جنگ چال کا نام ہے. اور پھر پاکستان نے جو اچانک حملہ کیا بھرپور طریقے سے 10 مئی کی صبح فجر کی نماز کے بعد، ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا نے دیکھا. تو یہی تو جنگ ہے، اسی کا نام تو ہے. اور کس طریقے سے یعنی کہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حکمت، بصیرت، صبر، یہ چیزیں ہیں، یہ اہم ہیں. مسلانہ حملے نہیں کہ خواتین پہ مار دیے، بم گرا دیے، اللہ کے گھروں پہ گرا دیے، اور ہم نے ان کے فوجی ٹینکوں کو، ان کے تنصیبات کو نشانہ بنایا. ہم نے یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں بنایا نشانہ، کسی ایک مندر تک کو نشانہ نہیں بنایا. تو یہ ہوتا ہے بہادرانہ اقدام. تو بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی فوج کی شانہ بشانہ کھڑے رہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور مزید ترقی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو عطا فرمائے. اسلام سے ہمارا رشتہ مزید پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ گہرا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ فتح عطا فرماتا رہے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چھوٹی سی گزارش ہے، مسجد کے اندر سولر کا سسٹم کا کام ہو رہا ہے، ایسے کہ اعلان وغیرہ بھی لگا ہے، باقاعدہ اس کے لیے گروپ بھی ہم نے بنایا ہے، اور کہ لوگ اس میں کیا کریں، تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ایڈ ہوں، اور لوگوں کے سامنے بات آئے کہ یہ پورا سسٹم جو مسجد کے اندر بجلی کا سسٹم ہے اس کو سولر سسٹم پر کر لیا جائے. کیونکہ تقریباً جو 1 لاکھ کے قریب بل آتا ہے مسجد کا، 1 لاکھ کے قریب آتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہم سب اس کے اندر کیا آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو اس کی دیکھ بھال، اس کی چیزوں کو دیکھنا، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے محلے کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، بچے ہمارے یہاں پہ آ کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھ کر. تو اسی لیے ہم میں سے ہر شخص، ہم علاقے میں سے، اہل علاقہ میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس سسٹم کے اندر کیا ڈالیں. کیونکہ ساری باتیں مہنگائی کا عالم ہے، بجلی وغیرہ کے مسائل ہیں، تو کوئی حکومت تو ہمیں سپورٹ کر رہی نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ ہمیں جو ہے بجلی کا بل بھر رہی ہو، بلکہ خود اپنی جیب سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں اپنے لیے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا کہ ہمیں دیا جائے، بلکہ مسجد کا جو سسٹم ہے سولر سسٹم لگوانے کا، اس حوالے سے بات چل رہی ہے. تو اسی لیے ہر ساتھی، ہم میں سے ہر ساتھی، ہر گھر میں سے ہر فرد
جو بالغ ہو کچھ نہ کچھ حصہ 1000 روپیہ 2000 جتنا ہو سکے مدد کریں. تقریباً تخمینہ جو بتائے گئے وہ کم و بیش 20 لاکھ کا تخمینہ بتایا گیا ہے، یعنی اس سسٹم کو لگنے کے اندر. تو الحمدللہ ماشاءاللہ لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں. تو جو ابھی تک نہیں کیا جنہوں نے تو وہ کریں، تاکہ جب تک یہ سسٹم لگ جائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں تو ہمیں بھی ثواب ملتا رہے. اور ہمیں بھی کیا ہے ثواب ملتا رہے کہ جتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے اور عبادت کریں گے اس پنکھے کے نیچے لائٹ کی روشنی کے اندر، تو ہم بھی ایک ذریعہ بنیں گے ان کا ایک. تو جتنا ہو سکے اس کے اندر مدد کریں اور اس کی بھرپور آواز لگائیں. بھرپور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے مخیر حضرات ہوں گے کہ جو تعاون زیادہ مقدار میں کر سکتے ہوں گے یا بیرون ممالک میں رہتے ہوں گے اسی طریقے سے. تو لہٰذا اس کی کیا ہے بھرپور طریقے سے کیا ہے آواز چلائی جائے اور اپنے طور پر تو ہر فرد کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہم سب کا ضرور لگے. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.